کوئی یوں اپنے حقوق جتائے تو عجیب سی طمانینت ہوتی ہے، اپنے وجود کا احساس، اپنے ہونے کی آسودگی۔ وہ شخص کبھی کبھی بہت اداس ہوتا ہوگا جسے اپنے تمام فیصلے خود کرنے پڑتے ہوں۔ میں اٹھنے کے لیے ان کی اطلاع کا منتظر تھا کہ شپارہ سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ ہلکی نیلی ساڑی پہنے ہوئے، کام والی، ستارے جس میں چمک رہے تھے، مجھ سے دبی زبان میں کہنے لگی کہ کیا وہ برقع پہن لے؟ برقع؟ میں نے چونک کے کہا اور فوراً مجھے خیال آیا کہ وہ یہ کیوں پوچھ رہی ہے۔ جولین کا تو پھر بھی ٹھیک تھا، مگر اپنے نام کی نسبت سے اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں ابا جان کو اس کی بے پردگی گرا نہ گزر جائے۔ اس کی سادگی پر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے پوچھا، تم برقع پہنتی ہو کیا؟ اس نے زیر لب کہا، یہاں آ کے نہیں پہنا۔ پھر کیا سوال ہے؟ جب تم پہنتی ہی نہیں ہو تو تسنا کی کیا ضرورت ہے؟ دوبارہ بھی تو پہنا جا سکتا ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ مجھ سے جواب نہ دیا جا سکا۔ نہیں، میں نے تذبذب سے کہا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہیں ابا جان کا خیال ہوگا، وہ دوسرے قسم کے آدمی ہے۔ میں اسے کیا بتاتا کہ وہ تو اپنی جوان لڑکیوں کو ایک اجنبی شخص کی تحویل میں دے کر ایک ایسے سفر پر نکل گئے تھے جہاں سے واپسی بس قسمت پر منحصر تھی۔ انہوں نے تو اپنا خاندان، اپنے رشتہ دار، اپنا شہر سبھی کچھ ترک کر دیا تھا، ان کی تو اس طرف توجہ بھی نہیں جائے گی۔ شہپارہ لہراتی ہوئی اسی کمرے سے نکل گئی۔ ٹم ٹم والا بار بار ٹن ٹن کر رہا تھا۔ میں نے سوچا پیرو کو مشورہ دوں کہ وہ لیٹا ہے تو یہیں آرام کرتا رہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گا، مگر وہ یکلخت اٹھ گیا۔ مٹھائی کے ٹوکرے اور گلدستے ٹم ٹم میں پہلے سے رکھے تھے، گلدستوں سے پانی ٹپک رہا تھا، پانی ڈال ڈال کے انہیں تازہ رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ کوچوان اپنی عمر گزار چکا تھا، گھوڑے نے بھی شاید اس کے ساتھ ہی زندگی کا سفر طے کیا تھا، جو ہانپ ہانپ کے راستہ طے کر رہا تھا۔ میری نظریں جولین کے چہرے پر بھٹکنے لگتیں۔ وہ چمپا بیگم کے پہلو میں دبکی نہ جانے کس سوچ میں گم تھی۔ رات ابا جان کے ملنے کی خبر سن کے وہ کیسی دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ تو اسی وقت ان کے پاس جانے فرخ فریال کو دیکھنے کے لیے مچلنے لگی تھی۔ اس کے لیے واقعی یہ خبر اتنی ہی حیران کن ہونی چاہیے تھی۔ کرشنا جی کی زندگی میں اور ان کے بعد ابا جان کی تلاش کی کوششوں کی اسے خوب سنگن تھی۔ ایس پی شکلا اس کے گھر مسلسل آتا تھا، ممکن ہے وہ اسے ٹوکتی بھی رہی ہو، سب شمولیت کی بات ہے، کون کسے کتنا عزیز ہے، لیکن رات کے برعکس اب اس میں بڑا ٹھہراؤ تھا۔ کانتے میں بھی تو وہ اتنا ہی شامل تھی۔ کلکتے سے کانتے اس کے لیے ایک تحفہ لایا تھا، شہپارہ کی صورت، جسے جولین اور تراش رہی تھی۔ آدمی تراشنے میں آدمی کو بڑی مسرت ہوتی ہے۔ کانتے ویسے بھی اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ شہپارہ کی آمد سے جولین کے دل میں اس کی وقت اور سوا ہو جانی چاہیے تھی۔ کبھی کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ خوشی میں اتنی توانائی نہیں ہوتی کہ دکھ پر غلبہ پا لے، نہ خوشی اتنی دیر پا ہوتی ہے جتنا دکھ کا عرصہ دراز ہوتا ہے۔ اور میں نے سنا تھا آدمی خوشی چھپا سکتا ہے، دکھ نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ آدمی بڑے سے بڑا دکھ بھول جاتا ہے، مگر دکھ اپنے وقت پر تو سارا وجود ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ جولین کو اس وقت کہیں جانے کا ارادہ ملتوی کر دینا چاہیے تھا۔ ابا جان کو اب کوئی اور سفر تو درپیش تھا نہیں۔ بیچ میں کوئی سڑک بن رہی تھی، گاڑی کو لمبا چکر کاٹنا پڑا۔ مولوی صاحب ہمیں گھر کے باہر ہی مل گئے، اکبر بھی ان کے ساتھ تھا۔ ہم پر نظر پڑتے ہی دونوں اتنی زور سے چیخے کہ راہگیر بھی متوجہ ہو گئے۔ اکبر چلتی ٹم ٹم پر چڑھ گیا، مولوی اکرم کا بس چلتا تو گھوڑے کی راسیں پکڑ لیتے۔ ابا جان اس دوپہریہ میں ہاتھے میں کرسی ڈالے بیٹھے تھے۔ ٹم ٹم رکتی دیکھ کر وہ بےتابانہ دروازے کی طرف دوڑے۔ فرخ فریال فریبہ بھی دروازے پر کھڑی تھی، کھڑکی سے جھانک رہی تھی۔ وہ بھی باہر نکل آئیں۔ سب کے چہروں کے رنگ ایک رات میں بدل گئے تھے۔ وہ آ کے دیوانہ وار مجھ سے لپٹ گئیں۔ فریبہ تو ہچکیوں سے رونے لگی، جیسے میں ایک دن کی نہیں، ایک جگ کی جدائی کے بعد ان کے پاس آیا ہوں۔ اتنے ہیجان میں انہیں یہ دھیان بھی نہ رہا کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ جولین، شہپارہ اور چمپا بیگم کے سامنے ان کی یہ از خود رفتگی ہر چند کے فطری بات تھی، مگر مجھے کچھ نامناسب سی لگی۔ ان چند لمحوں میں جولین، شہپارہ اور چمپا بیگم نے خود کو کیسا اجنبی محسوس کیا ہوگا۔ بہرحال فرخ کو جلدی احساس ہو گیا۔ وہ تعجب اور تپاک کی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اسی وقت پیرو نے درمیان میں آ کے میری مشکل حل کی۔ ابھی پتہ ہے یہ کون ہے؟ اس نے فرخ کا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور اپنے ماتھے سے ٹکراتے ہوئے بولا، یہ تمہارا راجہ کا کمائی ہے۔ کہنے لگا کہ تمہارے لیے یہ لوگ اجنبی ہیں، مگر تم ان کے لیے قطعی اجنبی نہیں ہو، یہ تو تمہارے لیے ہر دم دعا کرتی رہی ہیں۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ پیرو کو ایک اور بات ان سے کہنی چاہیے تھی کہ رشتے صرف خون کے نہیں ہوتے، اور خون رشتوں کی کوئی کڑی نہیں ہے۔ خون کے رشتے تو جبر کے بھی ہو سکتے ہیں، اختیار کے نہیں، مگر جو رشتے اپنے اختیار کے ہوتے ہیں، جو خود کشید کیے جاتے ہیں، ان کے پیچھے خون سے بڑے اتفاقات، خون سے بڑے سلسلے ہوتے ہیں۔ ابا جان بھی ہمارے پاس آ گئے۔ ان کے بارے میں جولین اور شہپارہ کو کسی نے کچھ نہیں بتایا، انہوں نے خود ہی سمجھ لیا۔ ان کے جھجکتے ہوئے سلام کے جواب میں ابا جان نے انہیں رسمی دعائیں دی، سر پر ہاتھ رکھا اور شگفتگی سے بولے، تم نے نام تو بتایا ہی نہیں۔ میں نے بتانے کی کوشش کی، یہ جولین ہے، یہ شہپارہ، اور ان کا نام چمپا بیگم کے نام پر میری زبان لکنت کرنے لگی۔ وہ فرخ کو ٹکر ٹکر گھورے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہوگا کہ فہمیدہ کہیں زندہ تو نہیں ہو گئی۔ میں نے جولین کو اشارہ کیا کہ وہی پیش قدمی کرے۔ جولین کو یہ آداب خوب آتے تھے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھلی دیکھ کے مجھے تسلی ہوئی۔ میرے اشارے میں ربط خاطر کی ایمانیت تھی۔
اس کے چہرے کا کھچاؤ کچھ میرے اس گداز کے سبب بھی کم ہوا ہوگا۔ سب احاطے میں کھڑے تھے۔ مولوی اکرم نے انہیں یاد دلایا کہ اندر ایک گھر بھی ہے۔ سب اندر چلے آئے، لیکن بیٹھک میں آ کے ان کا اضطراب کچھ اور فزوں ہو گیا۔ جولین بھی میری مدد نہ کر سکی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ یہاں آنے کے بعد ایسی کوئی صورت بھی پیش آئے گی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کروں، ایک دوسرے کے متعلق کیا بتاؤں جس سے ان کے درمیان کوئی حجاب باقی نہ رہے، کہاں سے وہ لفظ لاؤں، اتنے موضوع ایسے پرتاثیر جو ایک پل میں سارے فاصلے طے کر لیں۔ مگر ایسا کب ہوتا ہے؟ آدمی کی بنیائی درون خانہ تک رسا ہوتی ہے تو یہ دشواری پیش نہ آیا کرتی۔ پہلی بار بنیائی ہمیشہ شک زدہ ہوتی ہے۔ 1000 مرتبہ دیوار کے اس پار ندامت اٹھانے کے بعد یہ آلودگی ہو جانی چاہیے۔ سو ان کا یہ امتناع اتنا بے جواز نہیں تھا، یہی بہت تھا کہ ان کی آنکھوں میں حیرت و تجسس کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے اشتیاق بھی موجزن تھا۔ پیرو اور ابا جان اندر آ کے فوراً چلے گئے تھے۔ مجھے بھی اپنی موجودی دیوار سی لگی۔ ممکن ہے مردوں کے سامنے عورتیں ایک دوسرے سے مغایرت محسوس کرتی ہوں، لہٰذا میں نے چھوڑ کے چلایا۔ پیرو کا ساتھ آنا اچھا ہی ہوا۔ ابا جان سے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ اسی وقت کانتے کو دیکھنے جانا چاہتے تھے، مگر پیرو نے ان سے کہا کہ اگر اس وقت وہاں جانے سے کانتے کی دل بستگی مقصود ہے تو اس کے لیے اتنی جلد ہوش میں آنے کا امکان نہیں۔ اسپتال کا وقت ابھی شام 7 بجے تک ہے۔ پیرو کے سمجھانے پر وہ چپ تو ہو گئے، لیکن بہت ناتواں اور منتشر نظر آ رہے تھے۔ ہمارے انتظار میں رات سے اب تک کسی نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، مگر پیرو نے مولوی اکرم کو صاف منع کر دیا۔ ابا جان کی بھوک بھی کانتے کا ذکر سن کے مر گئی ہوگی۔ منیر علی نے بھی انکار کر دیا۔ کچھ دیر تک ہم وہیں چبوترے پر بیٹھے رہے، لیکن بار بار کرسیاں کھسکانی پڑتی تھیں، دھوپ بار بار زاویے بدل رہی تھی۔ مولوی اکرم نے فرشی منزل کا کمرہ کھول دیا۔ وہیں باہر سے فرشی منزل کا دروازہ کھلتا تھا۔ کمرے میں آرام کرسیاں رکھی تھیں اور دیگر ساز و سامان کے علاوہ مسہری بھی بچھی ہوئی تھی۔ ابا جان کے اصرار پر پیرو مسہری پر دراز ہو گیا۔ غالباً میری وجہ سے ابا جان نے کمرے سے چلے جانا مناسب سمجھا۔ سارا جسم چور چور تھا۔ پیرو نے مجھ سے مسہری پر آنے کو کہا بھی، لیکن میں آرام کرسی پر ہی پھیلا رہا۔ میری بند آنکھیں گھر کے اندر ان سب پر منڈلا رہی تھیں اور انہیں کچھ نظر آ گیا تھا کہ مجھے نیند آ گئی۔ اکبر نے کسی وقت میرے سرہانے تکیہ رکھا۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھ کھلی، پھر مجھے اپنی خبر نہ رہی۔ پیرو کی دستکی آواز پر میں منہ پر 1-2 چھپکے مار کر میں اٹھ کھڑا ہوا، مگر اب چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اندر آ کے مجھے یقین نہیں آیا۔ پہلے تو میں یہی سمجھا کہ یہ بھی میری خواب زدگی کا کوئی کرشمہ ہے۔ ان میں اگر کوئی بھید تھا تو ان کے چہروں کا۔ سب ایک دوسرے میں ایسی شامل تھیں جتنا آدمی خود میں شامل ہو سکتا ہے۔ میری نگاہوں کے سامنے پھولوں کا سا کوئی منظر تھا۔ روشنی میں ان کے چہرے دمک رہے تھے، مگر بہت سی چمک ان کے اندر کی تھی۔ چہرے آئینہ ہوں تبھی روشنی نقص ہوتی ہے، گرد آلود آئینوں پر روشنی ٹھٹر جاتی ہے۔ فروخت چمپا بیگم کے پہلو سے لگی بیٹھی تھی اور چمپا بیگم کی آنکھیں ابھی تک سمندر بنی ہوئی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے لیے بے شک اتنی ہی اجنبی تھی جتنا کوئی ہو سکتا ہے، مگر ان کے مابین ایک حوالہ سب سے بڑی زنجیر تھا۔ رشتے بہت کچھ حوالوں پر منحصر ہوتے ہیں کہ کتنا بڑا حوالہ درمیان میں ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے نہیں، مجھ سے اپنی شناسائی بڑھائی تھی۔ 7 بجے تو میں سو کے ہی اٹھا تھا۔ ابا جان نے کھانا کھائے بغیر کسی کو جانے نہیں دیا۔ وہ تو انہیں رات گزارنے کے لیے روک رہے تھے، لیکن کانتے کے عذر پر خاموش ہو گئے۔ جولین نے ان سے درخواست کی کہ کیوں نہ وہ سب اس کے گھر چلیں، وہ گھر ایسا چھوٹا نہیں ہے۔ جولین کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ گھر کا کیا ہے، مکین چھوٹے نہیں ہونے چاہیے۔ ابا جان نے اسے وعدہ کیا کہ کل وہ اس کے گھر ضرور آئیں گے۔ اتنی دیر میں ابا جان اس سے خوب مانوس ہو گئے تھے۔ اس میں ان کے تپاک و شیطواری کا اتنا دخل نہیں تھا جتنا جولین کی نشست و برخاست کی شائستگی اور اس کے لب و لہجے کے سوز و گداز کا دخل تھا۔ جولین کے لہجے میں فروخ اور فریال جیسی ناز آفرینی تھی، انہی جیسا اعتماد تھا۔ ابا جان نے اسے ایک گھڑی اور طلائی نیکلس دیا۔ شپارہ اور چمپا بیگم کو بھی سب قیمتی چیزیں تھیں۔ ابا جان کوئی کم حیثیت چیز کسی کو کیسے پیش کر سکتے تھے؟ مجھے حیرت تھی کہ انہوں نے یہ سب کچھ کس وقت خریدا تھا۔ صبح تو ان کے بازار جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے خریداری حیدرآباد میں کی ہوگی، فروخ فریال وغیرہ کے خیال سے۔ تینوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تو انہوں نے ابا جان کو اپنا بزرگ سمجھ کے اور اپنا حق جان کے ہی انہیں قبول کیا تھا۔ حق طلبی میں ممنونیت کیسی! رات کے 10 بج رہے تھے۔ پاڑے کے بہت سے آدمی ہمیں گلی ہی میں مل گئے۔ اب بھی وہاں بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے تھے۔ وہ یہ تعداد صبح جتنی نہیں تھی۔ دینا اور جارجی بھی ابھی تک موجود تھے اور اندھیری کا دادا راجن بھی۔ رات ہم اس تیسرے پاڑے کی طرف دوری کے سبب نہیں جا سکے تھے۔ راجن ان دونوں سے زیادہ عقل مند معلوم ہوتا تھا۔ پیرو چوکی کے بیچ میں جا کے بیٹھ گیا۔ اس کی نشست کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اب اس کے پاس وقت ہی وقت ہے۔ مجھے بھی اب کوئی جلدی نہیں تھی۔ جولین کو گھر چھوڑ کے تھوڑی دیر کے لیے ہم اسپتال ہو آئے تھے اور ڈاکٹر کے علاج کو مزید زحمت دینے کی بجائے ہم نے گیٹ کے چوکیدار سے کہہ سن کے مارٹی کو بلوا لیا تھا۔ ہمارا نہ زیادہ دیر وہاں ٹھہرنا ممکن تھا، نہ اسے کچھ حاصل تھا۔ مارٹی کی اطلاع کے مطابق کانتے پتھر بنا پڑا تھا۔ وٹھل کی بھی کچھ یہی حالت تھی۔ وہ کانتے کے سرہانے بیٹھا، بس اسی پر نگاہیں جمائے اس کی کسی ایک جنبش لب کا منتظر تھا۔ مارٹی نے بتا کے ہم دونوں کو حیران کر دیا کہ شام ابا جان اور منیر علی بھی اسپتال آئے تھے۔ دیر تک بیٹھے رہے۔
دونوں نے طرح طرح سے کانتے کو آوازیں دی، لیکن وہ اب صرف اپنی سن رہا ہے۔ کانتے کا واسطہ خود سے کبھی نہیں پڑا تھا، کوئی دوسرا ہوتا تو کانتے کبھی کا اس پر حاوی آ گیا ہوتا، مگر اس بار تو وہ خود اپنے مقابل تھا۔ ابا جان سے برداشت نہیں ہوا۔ جس وقت ہم لوگ مہمان خانے میں سو رہے تھے، اسی دوران ابا جان منیر علی کو لے کر نکل کھڑے ہوئے ہوں گے۔ ابا جان چہرے پر اور لکیریں ڈال کے آئے تھے۔ اس وقت میں یہی سوچ رہا تھا، سپہر کی نسبت وہ اتنے بجھے بجھے تھکے تھکے کیوں ہیں؟ انہوں نے چلتے وقت کانتے کے متعلق ہم سے کیوں کچھ نہیں کہا اور اسپتال چلنے کے لیے اصرار کیوں نہیں کیا؟ وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے تھے، پھر ہم سے کیا تذکرہ کرتے؟ ماٹی بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر کیلاش دن بھر گھر نہیں گیا اور اب رات کی ڈیوٹی پر بھی حاضر ہے، اور ہر آدھے ایک گھنٹے بعد کمرے کا پھیرا لگاتا ہے، جیسے کانتے اس کا کوئی عزیز ہو۔ یہاں پاڑے پر آتے ہی میں نے ٹنگو کو جولین کے گھر بھیج دیا تھا۔ ہسپتال، جولین کے گھر اور پاڑے تک دوڑ بھاگ کے لیے کوئی شخص جولین کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ ابا جان سے میں نے کہہ دیا تھا کہ رات کو وہ میرا انتظار نہ کرے، میں آ گیا تو آ گیا ورنہ نہیں۔ جولین سے بھی یہی کہہ کے آیا تھا۔ میں جولین کے گھر ٹھہر جاتا، لیکن ایک تو پاڑے تک پیرو کے ساتھ رہنے کے خیال سے چلایا، میرا جی نہیں لگ رہا تھا۔ یہاں آ کے بھی وہی کچھ تھا، مگر اب میں کہاں جاتا؟ اتنے گھر ہوتے ہوئے بھی آدمی کو ایسی بے امانی ہوتی ہے۔ جمرو، شامو اور زورا نے آتے ہی مجھے گھیر لیا تھا۔ ہر ایک کی زبان پر کانتے کا نام تھا۔ وہ وحشت کے عالم مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آخر اسے ہوا کیا ہے؟ میں انہیں کیا جواب دیتا؟ لوگ یہ سوال جانے کیوں کرتے ہیں؟ سبب جان کے کیا ان کی کچھ تسلی ہو جاتی ہے؟ دوسرے داداؤں اور پاڑے میں بیٹھے ہوئے بہت سے آدمیوں سے نپٹ کے جب پیرو نے دینا، راجن اور جارجی کی جانب رخ کیا تو میں نے بھی کوہنی مار کے جمرو اور شامو کی توجہ اس طرف مبذول کرنا چاہی۔ پیرو نے ان تینوں کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ وہ خود بیشتر خاموش رہا اور راجن دینا سے ان کے علاقوں کا حال سنتا رہا۔ ماچی نے پیرو کو پہلے اشارہ کر دیا تھا کہ تینوں پاڑوں کا بھتہ وصول ہو گیا ہے۔ پیرو نے راجن اور دینا کو ان کی بدعہدی پر دوبارہ نہ کوئی سرزنش کی، نہ آئندہ کے لیے تنبیہ۔ وہ ان سے زمانے بھر کی باتیں سنا کیا جیسے کوئی واقعہ ہی نہ ہوا ہو۔ رفتہ رفتہ پاڑے میں لوگوں کی تعداد بہت کم رہ گئی تھی۔ راجن اور دینا بھی چلے گئے، مگر جارجی وہیں بیٹھا پہلو بدلتا رہا۔ پاڑے میں گنتی کے آدمی رہ گئے تھے کہ پیرو نے ماچی سے کہوے کی فرمائش کی۔ یہ تلخ اور کسی قدر کڑوا عربی کہوہ دودھ اور شکر کے بغیر فنجانوں میں پیا جاتا تھا۔ پیرو کو نہایت مرغوب تھا۔ شروع میں میرے حلق سے نہیں اترتا تھا، لیکن اب مجھے بھی اچھا لگنے لگا تھا۔ میں نے ایک فنجان پیا، جارجی نے بھی۔ کہوہ ختم کرنے کے بعد بھی اس نے کچھ دیر انتظار کیا کہ شاید پیرو اس کی طرف توجہ کرے، لیکن پیرو کو جیسے وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ آخر جارجی نے جھجکتے ہوئے زبان کھولنے کی کوشش کی۔ بیٹھا رہ، پیرو نے بے پرواہی سے کہا۔ ابھی کدھر کو جائے گا؟ گھر کو بھی جانے کا ہے دادا، جارجی دبے لہجے میں بولا۔ ابھی دیری بہت ہو گیا ہے۔ یہ بھی تیرا گھر ہے سالا؟ ایک دم ہے دادا، جارجی تیزی سے بولا۔ پھر دیری کائے کو ہے؟ اپن ابھی اتنا بول کے نہیں آیا تھا۔ بول کے؟ پیرو نے تیکھے لہجے میں کہا۔ ابھی کس کو بول کے آنا تھا تیرے کو؟ گھر، جارجی سٹپٹاتے ہوئے بولا۔ اپن گھر بول کے نہیں آیا تھا۔ ماری کو؟ او، پیرو نے ہنس کے کہا۔ ابھی تیرے کو ایک دم اس کا دھیان کیسے آ گیا؟ اپن کو؟ جارجی ہونٹ کاٹتے ہوئے بولا۔ اپن کو ابھی تھوڑا معافی دیو۔ پیرو مانی خیز انداز سے سر ہلانے لگا۔ ایک دم دیں گا بھڑوے کا اولاد، لگتا ہے رات اپن سے تھوڑا کمتائی ہو گیا۔ اپن نے جیسا تم نے بولا ہے ابھی ویسا ہی کیا ہے۔ ادھر اب ایک بھی چھوکری لوگ نہیں ہے اور اب کبھی نہیں آئے گا۔ آئے گا تو ابھی تو کدھر جائے گا؟ پیرو نے کہا۔ پھر اپن ادھر کائے کو بیٹھا ہے؟ اپن جانتا ہے۔ نہیں جانتا، پیرو نے ترشی سے کہا۔ ابھی تیرا کھال پہ چڑھا چربی اپن تھوڑا کم کرے گا تو اکھا جان لے گا۔ ابھی تم ایسا کیوں بول رہا ہے؟ جارجی تنکے بولا۔ اپن کو بولو، ابھی اپن اور کیا کرے؟ ابھی اور کیا رہ گیا ہے؟ ابھی تو رہ گیا ہے، پیرو نے تلخی سے کہا۔ ابھی تو ادھر پاڑے پر ہی رہنے کا ہے۔ پاڑے پر کیوں دادا؟ یہ اپنے سے پوچھ حرام کے جنے کے کیوں؟ پیرو بھڑک کے بولا۔ اپن تیرے کو اکھا 3 دن 3 رات ادھر الٹا لٹکائیں گا اور بولیں گا اپن کون ہے، ادھر کیسے بیٹھا ہے؟ اپن کا پاس کون سا جادو کا چھڑی ہے جو ادھر بیٹھا ہے؟ تم کیا بول رہے؟ جارجی کی آواز سنسنا رہی تھی۔ تم نے راجن اور دینا کو تو کچھ نہیں بولا؟ اس کو بولنے کا ضرورت نہیں تھا، وہ ادھر آنے سے پہلے اکھا تنکا جالا باہر جھاڑ کے آیا تھا۔ اور اپن تمہارا مطلب ہے اپن ابھی؟ جارجی کو خود معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، وہ بری طرح گڑبڑا گیا۔ پیرو نے سے دوبارہ یاد دلانا ضروری سمجھا کہ وہ چاقو کے بل پر اڈے آیا تھا اور داداؤں کے درمیان تمام فیصلے چاقو کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اگر جارجی کو کوئی ملال ہے تو وہ چاقو نکالے، چاقو نکالنے کا اہل نہیں ہے تو خاموشی سے ہر بات قبول کرے اور پہلے چاقو پر اپنی استطاعت بڑھائے پھر بات کرے۔ یہ 2 اور 2 4 کی بات ہے۔ کلابے کا پاڑا اسے وراثت میں نہیں ملا، کوئی بھی پاڑا کسی دادا کی جاگیر نہیں ہوتا۔ جاگیر کی کنجی چاقو اور دادا کا بل۔ جارجی نے کیا سوچ کے بھتہ بھیجنا بند کیا تھا؟ اس کی دانش میں کیا اس کے چاقو میں زیادہ زور آ گیا تھا جو اس نے ایسا کیا؟ وہ یہ بھول گیا کہ ابھی پیرو کی موت کی کوئی خبر نہیں آئی ہے اور پیرو کے پاڑے پر ابھی ایسے اور دادا بھی ہیں جو کسی وقت بھی اس کا چاقو چھین سکتے ہیں۔ بمبئی میں پیرو کے پاڑے کا بل
ان سب سے مل کے ہی بنتا ہے۔ پیرو نے جارجی کے متعلق شاید ٹھیک ہی اندازہ لگایا تھا۔ اس کے اندر ضرور کوئی گرا پڑی ہوئی تھی، جیسے کچھ چھپا رہا ہو، کچھ چرائے بیٹھا ہو۔ مجھے پیرو کے مسلسل اقرار سے اس کا احساس ہوا۔ جارجی کے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ پیرو کو اپنی باطن کی صفائی کا یقین دلاتا رہے۔ وہ یہی کرتا رہا۔ ماچھی نے بھی اس کی سفارش کی۔ ابھی جانے تو دادا، اس نے مچلتی آواز میں کہا، لوٹ پیٹ کے سلا ٹھکانے پر آ جائے گا۔ اپن کا پرانا آدمی ہے، ابھی اس کو ایک اور چانس دیو۔ مارٹی کی دخل اندازی پر پیرو اور بھڑک اٹھا۔ یہ اب دادا کدھر رہا، یہ تو چور بن گیا ہے، بڑوا ہے سالا، اس کے منہ کو خون لگ گیا ہے۔ جو دادا پیسہ بنانے لگتا ہے وہ پاڑے کا آدمی نہیں رہتا، وہ بچھو بن جاتا ہے۔ ابھی چاقو پہ زنگ لگتا ہے پر ایسا آدمی کا ہاتھ لگ جاتا ہے۔ اپن کو ابھی یہ بالکل بدلا ہوا دکھائی پڑتا ہے۔ اس کو بول ابھی کلابے کا پاڑا چھوڑ دے سالا، مال بنائے، ابھی دوسرا چھوکری رنڈی چلانا ہے، کل اس کا اپنا لڑکی لوگ بھی بڑا ہو رہا ہے، اور ابھی ماری بھی ایسا پرانا نہیں ہوا ہے، تھوڑا پیسہ دے جائے گا۔ جارجی کا جسم پھڑکنے لگا۔ اس نے جھٹ اپنا چاقو نکال کے پیرو کے پیروں پر ڈال دیا اور سر بھی۔ قسم سے دادا، وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولا، اپن ہولی فادر کو بیچ میں ڈال کے بولتا ہے، اپن کا من میں ابھی کچھ بھی نہیں ہے، اپن تمہارا غلام ہے، تم بولے گا تو اپن ادھر ہی رہے گا، کبھی ادھر سے نہیں جائے گا، ایک دم نہیں۔ ابھی غلطی آدمی لوگ سے ہی ہوتا ہے۔ رات خاصی گزر گئی تھی، 2 بج رہے تھے۔ پیرو چوکی سے اٹھ کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح ماچھی نے ایک مرتبہ اشارتاً اس سے جارجی کی سفارش کی تھی۔ پیرو کے تیوروں سے ظاہر تھا کہ جارجی کی طرف سے اس کا سینہ ابھی تک آلودہ ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ماچھی نے اسے پیرو کا عمدیہ ہی سمجھا۔ چلتے وقت پیرو نے مجھ سے بھی کمرے میں آرام کر لینے کو کہا تھا، لیکن میں جنبش آموز ہو رہا اور چھیدا ماچھی وغیرہ کے ساتھ باہر چوکی پر بیٹھا رہا۔ 4 بجے کے قریب وہ اونگنے لگے اور وہیں ادھر ادھر پڑ گئے۔ میں بھی شاموں کے قریب ایک کونے میں لیٹ گیا۔ مجھے نیند نہیں آئی۔ جیسے ہی میں آنکھیں بند کرتا، میرا جسم کھچنے لگتا اور شور سا اٹھنے لگتا۔ میں دیر تک کروٹیں بدلتا رہا، پھر اٹھ کے ننگے پاؤں ٹہلنے لگا۔ پیرو کے کمرے کی طرف جا کے میں نے جھانک کے دیکھا، اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ پاڑے کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ میں چوکی پر آ کے پھر لیٹ گیا۔ میرا دل اڑا اڑا جا رہا تھا۔ میرے لیے یہ کوئی نئی کیفیت نہیں تھی، مگر کیفیت کی تکرار شاید ہر بار نہیں ہوتی ہے۔ ہر بار پہلے جیسا درد محسوس ہوتا ہے، ہر بار تازہ۔ پیرو صبح سویرے اٹھ گیا، میں تو بیدار ہی تھا۔ ناشتے کے وقت پاڑے پر بھیڑ ہونی شروع ہو گئی۔ جس جس کو پیرو کی آمد کا علم ہو رہا تھا وہ چلا آ رہا تھا، بلکہ منہ اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ بھیڑ اور بڑھتی، پیرو پاڑے سے نکل گیا۔ ہم سیدھے اسپتال پہنچے۔ کانتے اسی طرح اکڑا پڑا تھا، بس اس کی سانس چل رہی تھی، سینہ آہستہ آہستہ دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹر کیلاش بھی ہمارے ساتھ تھا، لیکن اس کی زبان کی کینچی بھی اب کچھ کند ہو گئی تھی۔ وٹھل کے ہونٹوں کو جیسے کسی نے سی دیا تھا۔ ہمارے جانے پر مسکراہٹ کی ایک لہر اس کے چہرے پر ابھری اور ابھر کے کہیں ڈوب گئی۔ ہم نے اسے کچھ نہیں پوچھا۔ پوچھتے بھی کیا؟ پیرو نے التجا میں اس لہجے میں اسے مشورہ دیا کہ وہ اب کانتے کے پاس اسے چھوڑ کے گھر چلا جائے، شام تک صحیح، وہ کچھ دیر آرام تو کر لے گا۔ جواب میں وٹھل نے استگی سے کہا، لگتا ہے اب ادھر بھی اپنے کو زیادہ دیر نہیں لگے گی دادا۔ کیسا بولتا تم؟ پیرو ٹوٹی پھوٹی آواز میں بولا۔ وٹھل کے ہونٹ پھیل کے رہ گئے۔ ڈاکٹر کیلاش نے بھی سنا ہوگا۔ وٹھل کے سامنے تو وہ کچھ نہیں بولا، لیکن باہر آ کے اس نے ہمیں اطمینان دلانے کی کوشش کی کہ دماغ کے نازک آپریشن سے بحالی میں وقت لگ ہی جاتا ہے، ابھی تو پورے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے۔ ڈاکٹر شرما نے پہلے ہی صراحت کر دی تھی کہ کانتے کو ہوش میں آنے کے لیے 48 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ کہنے لگا کہ کانتے کی حالت بظاہر نارمل ہے اور نبض ٹھیک چل رہی ہے۔ وہ سڑک پر دور تک ہمارے ساتھ چلتا رہا، ہمیں امید اور حوصلے کا درس دیتا رہا۔ اس کا ارادہ واپس جانے کا نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اسے جولین کے گھر چلنے کی دعوت مجھے دینی چاہیے تھی، لیکن یہ سب کچھ بے محل بے وقت لگ رہا تھا۔ آدمی کو کبھی اپنا وجود ہی بے محل لگتا ہے۔ چوک پہ رک کے میں نے اسے درخواست کی کہ وہ کہاں تک ہمارے ساتھ آئے گا، بہتر ہے کہ واپس چلا جائے۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا، وہ ہمارے ساتھ ہی آنا چاہتا تھا۔ شاید وہ اپنی تلقین و تعلیم پر خود بھی مطمئن نہیں تھا۔ بہرحال وہ ایک نازک طبع نوجوان تھا۔ اس نے الٹی معذرت کی اور وہیں سے واپس ہو گیا۔ بعد میں مجھے پشیمانی بھی ہوئی، مگر وہ دور جا چکا تھا۔ دروازے پر دستک دیتے وقت میرا سر پھٹا جا رہا تھا۔ جولین ہی نے دروازہ کھولا۔ وہ لمبا گاؤن پہنے ہوئے تھی، سیاہ گاؤن اور سیاہ بالوں میں اس کا چہرہ بدلیوں میں چاند کے مانند دمک رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو میں ٹھٹک کے رہ گیا۔ گاؤن میں اس کی قامت کچھ اور بلند ہو گئی تھی۔ ہمیں دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا اور سراپا متلاطم ہو کر رہ گیا۔ اس کے اور ٹنگو کے سوا گھر میں کوئی نہیں تھا۔ شہپارا اور چمپا بیگم ابھی اسپتال کے لیے نکلی تھی۔ جولین کی ماں اور ملازم
سودا سلف کے لیے گئے ہوئے تھے۔ گھر میں ٹھنڈک تھی، خاموشی کی ٹھنڈک۔ لوگوں کے کام پر جانے کی وجہ سے دن کے وقت اس علاقے میں ویسے بھی سکون چھا جاتا تھا۔ پیرو نے بیٹھک میں قدم رکھتے ہی جولین سے ٹھنڈے پانی کی فرمائش کی اور وہیں صوفے پر لیٹ گیا۔ میں نے اسے یاد دلانا ضروری نہیں سمجھا کہ یہاں بمبئی میں اس کا ایک گھر بھی ہے جہاں اس کی بیوی اور اکلوتی بیٹی گیتا عرصے سے اس کی آمد کی منتظر ہوں گی۔ مجھے احساس تھا کہ اس عالم میں اسے کہیں بھی کیا چین مل سکے گا۔ کانتے کو معلوم تھا کہ وہ بے سدھ پڑا ہے، مگر اس کے وہ پرسانے حال بھی اس سے کچھ بہتر نہیں ہے جنہیں اپنی سدھ بدھ ہے۔ جولین نے شاید میرے چہرے سے سب پہچان لیا۔ وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئی اور بے تابانہ پوچھنے لگی، کیا بات ہے؟ آنکھیں سرخ کیوں ہیں؟ میں نے ہندہ پیشانی سے تردید کی اور کہا کہ بس ذرا تھکن ہو رہی ہے۔ مجھے یہ نہیں کہا جا سکا کہ میرا دل ڈوب سا رہا ہے۔ اس نے جلدی سے میرا ہاتھ چھوا۔ بخار نہیں تھا، پسینے کے قطرے سے اس کی انگلیاں گیلی ہو گئی ہوں گی۔ اندر جا کے آرام کر لو، وہ مضطرب لہجے میں بولی، ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں۔ ہاں، پیرو نے اس کی تائید کی، رات بھر کا جاگا پڑا ہے۔ ابن ادھر ہی ہے راجا، ابھی اپن کدھر بھی نہیں جانے کا۔ میں خود بھی تنہائی چاہتا تھا۔ ٹنگو پیرو کے پاؤں دبانے لگا۔ اس گھر کا گوشہ گوشہ میرا دیکھا ہوا تھا۔ میرے قدم خود بخود اس کمرے کی طرف اٹھے جہاں میں پہلے رہا کرتا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ اب یہاں جولین رہتی ہے۔ وہی مسیری تھی۔ ایک کونے میں سگار میز بھی وہاں رکھی تھی۔ کمرے میں بہت کم سامان تھا، صاف ستھرا بستر، کھڑکیوں اور دروازوں پر نیلگوں پردے، دیواروں پر نیا رنگ و روغن۔ سامان میں اگر کچھ تھا تو کتابیں تھیں۔ دونوں اطراف لکڑی کی بڑی بڑی الماریوں میں سلیقے سے کتابیں سجی ہوئی تھیں۔ انہیں چند بستر کے قریب میز پر رکھی تھیں۔ سامنے دیوار پر کرشنا جی کی تصویر سنہرے فریم میں آویزاں تھی۔ مجھے یاد تھا کہ ایک مرتبہ کرشنا جی نے جولین کو مشورہ دیا تھا کہ وہ کسی طور اپنا مطالعہ جاری رکھے۔ مطالعہ اسے مصروف بھی رکھے گا اور اس کی علمی استطاعت بھی بڑھائے گا۔ کرشنا جی نے کہا تھا کہ کتابوں میں ایک دنیا بند ہوتی ہے، کتابیں اسرار و فسو کی کنجی ہیں، سارے جہاں کی سیر ان کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ مخاطب تو وہ جولین ہی سے تھے، لیکن میں جانتا تھا جولین کے بہانے وہ مجھے مطالعے کی ترغیب دے رہے تھے۔ اس زمانے میں نے ان کی بعض کتابوں کا مطالعہ بھی کیا تھا، پھر مجھے موقع ہی نہیں ملتا بھی کیسے۔ لگتا تھا جولین نے ان کی ہدایت پر پوری طرح عمل کیا اور مسلسل پڑھتی ہی رہی ہے۔ مجھے حیرت تھی کہ ان کتابوں میں اردو کی بہت سی کتابیں بھی تھیں۔ مجھے کمرے میں آئے 1 گھنٹے کے قریب گزرا ہوگا۔ جولین نے کمرے میں جھانک کے دیکھا، میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ وہ اندر چلی آئی۔ جاگ رہے ہو؟ اس نے سرگوشیانہ پوچھا۔ ہاں، نیند نہیں آ رہی، میں نے کسمساتے ہوئے کہا، لیکن یہاں بڑا سکون ہے۔ اس نے لباس تبدیل کر لیا تھا۔ سفید ساری کے کنارے پر نیلے رنگ کی چوڑی پٹی ہی تھی، کانوں میں آویزاں، گلے میں نیکلس۔ یہ وہی نیکلس تھا جو کل ابا جان نے اسے دیا تھا۔ میرے پاس آ کے اس نے دوبارہ میرا ماتھا چھوا۔ اب اس کی انگلیاں تر نہیں ہوئی ہوں گی۔ اس نے اطمینان کی سانس لی اور بولی، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ میں یہاں مہمان نہیں ہوں، میں نے مسکرا کر کہا۔ وہ میرے سرانے کھڑی تھی۔ میں نے اسے بیٹھ جانے کو کہا اور خود بھی مسیری کے تکیے سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ پیرو بھائی سو رہے ہیں؟ وہ بھی جاگ رہے ہیں، ٹنگو ان کے پاس ہے۔ شپارے وغیرہ نہیں آئی؟ آ جانا چاہیے، خدا کرے مہریت ہو۔ میں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہ پلنگ کے سامنے رکھی ہوئی کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی، اتنے قریب کہ میں اس کی سانسیں سن سکتا تھا۔ میں نے اسے بٹھا تو لیا تھا، لیکن اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کروں۔ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ اس عرصے میں اسے کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، اور بھی بہت سی باتیں کرنا تھی، لیکن سب ذہن میں غلط ملت ہو گئیں۔ وہ بھی سر جھکائے جانے کیا سوچ رہی تھی۔ سوچتے سوچتے اچانک بولی، زری کیسی ہے؟ زری؟ میں نے چونک کے کہا، ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، انہیں دیکھنے کو بہت جی چاہتا ہے۔ اب کہ تم ساتھ چلنا، میں نے تیزی سے کہا۔ یقیناً تم مجھ سے مل کر بہت خوش ہوگی، وہ بہت اچھی ہے۔ میں نے ان کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، کم سنا ہوگا، مگر تمہیں کس نے بتایا؟ کیا میں نے کچھ بتایا تھا؟ شاید، مگر کانتے بھائی تو بس اٹھتے بیٹھتے انہی کا ذکر کرتے ہیں، وہ اشتیاق سے بولی۔ ہاں، ایک کانتے کیا، شاید اسے ناپسند نہیں کرتا کوئی بھی، بہت عجیب ہے وہ۔ وٹھل بھائی، مجھے یقین ہے کہ وٹھل بھائی کا جی بھی اب کہیں اور نہیں لگتا، اسی کے پاس رہنا چاہتے ہیں، اور وہ ایک وہی ہے جو ان پر حکم چلاتی ہے۔ وٹھل بھائی کا بس نہیں چلتا کہ اس کا حکم سنے جائے۔ اب کہ میں ضرور تمہیں ساتھ لے چلوں گا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے اس سے بھی تمہارا تذکرہ کیا ہے، چلو گی نا؟ وہ پلکیں پٹ پٹانے لگی۔ تم دیکھنا وہ تم سے کیسے ملتی ہے، احساس ہی نہیں ہوگا کہ تم کسی اجنبی سے مل رہی ہو۔ وہ تو سمندر ہے، اس کا دل سمندر ہے، تمہاری طرح وہ بھی نہایت نفاست پسند اور سلیقہ شعار ہے، پھولوں سے بنی، شیشے کی مانند۔ تم میں اور اس میں جانے کتنی باتیں مشترک ہیں۔ جولین کے تراشیدہ ہونٹ پھڑکنے لگے۔ وہ خاموش رہی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں،
میں نے نسبتاً اونچی آواز میں کہا، بلکہ میرا خیال تو یہ ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ تم بھی وہیں رہو سب کے ساتھ۔ تم وہاں جاؤ گی تو خود واپس آنا نہیں چاہو گی۔ ابا جان اب کب جائیں گے وہاں؟ ابا جان، میں نے جھجکتے ہوئے کہا، میں کیا کہہ سکتا ہوں کب جائیں گے، ان کا کیا ارادہ ہے، وہ کہاں رہنا پسند کریں گے؟ وہ بہت بڑے آدمی ہیں، نوابوں کے نواب، مگر انہیں زری سے بہت انس ہو گیا تھا، بہت خیال رکھتے تھے اس کا۔ زری کی حویلی بھی بہت بڑی ہے، خاندان کے خاندان اس میں سما سکتے ہیں، کاش وہ وہیں رہنے کا ارادہ کر لیں، لیکن یہ سب ان کی مرضی پر منحصر ہے۔ چند دن ہوئے انہوں نے حیدرآباد میں ایک بہت بڑی حویلی خریدی ہے، دیکھو وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ مگر ابا جان تمہاری رائے جاننا تو ضرور چاہیں گے۔ میں کیا رائے دے سکوں گا، مجھے کوئی رائے دینے کا حق بھی کہاں پہنچتا ہے، میں تو انہیں چھوڑ کے چلا آیا تھا، میں نے تو… اب کیوں دہراتے ہو؟ وہ میری بات کاٹ کے بولی، ہو جاتا ہے، خدا نے یہی کچھ کم کرم کیا ہے کہ سب مل گئے، کیسا خواب جیسا واقعہ ہے۔ مجھے تو سمجھو اب کبھی کبھی شبہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی خواب تو نہیں۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں، اگر خواب ہے تو کاش یوں ہی رہے، خواب بھی تو ایک حقیقت ہے، اتنے دلکش خواب ہوں تو آنکھ کھلنے کی آرزو کوئی کیوں کرے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، خواب میں کبھی کیفیتیں تو حقیقتوں کی طرح محسوس ہوتی ہیں۔ جولین کیسی کیسی باتیں کرنے لگی تھی، میں نے اس سے پوچھا، تمہیں فرخ وغیرہ کیسی لگی؟ اس نے ایک لہجے کے لیے آنکھیں موند لیں، کیا بتاؤں، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی، سب کچھ بیان سے باہر ہے۔ تم نے امی کو نہیں دیکھا، یہ ان کی گرد بھی نہیں ہے، بس ان کی ایک جھلک جانو، میں اندازہ کر سکتی ہوں۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ میری ماں تھیں، وہ سب کے لیے سایہ تھیں، اپنا کیا پرایا کیا، سارے محلے سارے خاندان میں لوگ ان کی پوجا کرتے تھے، وہ سب کے لیے محبت تھیں۔ کاش وہ بھی… میری آواز ڈگمگانے لگی۔ ہاں بہرحال یہ خوشی بھی کیا، بے شک یہ بہت بڑی خوشی ہے، لیکن انہیں دیکھ کے مجھے امی بہت یاد آ رہی ہیں، میری آنکھوں میں گرج سی ہونے لگی، ان کے پاس جاتا ہوں تو جیسے امی میرے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کی نگاہیں مجھے ہر طرف منڈلاتی معلوم ہوتی ہیں، ان کی خوشبو مجھے ہر طرف محسوس ہوتی ہے۔ میں نے اپنا منہ چھپا لیا، میں خود کو روک نہ سکا، میری سسکیاں نکل گئیں۔ ارے اسے پریشان ہو ہی جانا چاہیے تھا، وہ کرسی سے کھڑی ہو گئی اور مسیری پر میرے قریب آ کے بیٹھ گئی۔ یہ کیا؟ وہ اضطراری لہجے میں بولی۔ اس نے میرے ہاتھ اپنے ریشم جیسے ہاتھوں میں بھر لیے اور نہ جانے کیا کہتی رہی، میرے آنسو امڑے آ رہے تھے، وہ مجھے صبر و ضبط کی تلقین کر رہی تھی، مگر خود اس کی آنکھیں بھی بھری ہوئی تھیں۔ اب اتنی دور آ کے تمہیں حوصلہ نہیں کھونا چاہیے، وہ گھٹی ہوئی آواز میں بولی۔ اب میرے اندر طاقت نہیں رہی، اب تو تمہیں خود کو زیادہ توانا محسوس کرنا چاہیے، امی کا بدل کوئی نہیں، مگر تم نے کچھ لوگ پائے بھی ہیں جو تمہیں بہت عزیز سمجھتے ہیں۔ کرشنا جی کو بھول گئے؟ وٹھل اور پیرو بابا، زری، شپارے، کانتے، ماسٹر، کتنے لوگ ہیں جو تمہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ زندگی اسی آنکھ میں چولی کو کہتے ہیں، کبھی آدمی کھوتا ہے کبھی پاتا ہے، کھوتا کچھ ہے تو پاتا کچھ ہے، مگر اچھا ہے تم خوب رو لو، جانے کب سے یہ دریا چھپائے ہوئے ہو۔ اس نے بے اختیار میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اپنی آنکھوں سے لگا لیا اور دیر تک یوں ہی بیٹھی رہی، کچھ نہیں بولی۔ پھر یک بیک اسے کچھ خیال آیا، میں تمہارے لیے پانی لاتی ہوں۔ وہ مسیری سے اٹھ کے ایک دم باہر نکل گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ گلاس لے آئی، اس کے کہنے پر میں نے چند گھونٹ حلق سے اتار لیے، گلاس ایک طرف رکھ کے مستربانہ اپنی ساڑی کے پلو سے آنسوؤں سے آلودہ میرا چہرہ، میری آنکھیں خشک کرنے لگی۔ مجھے عجیب سا لگا، وہ مجھے اپنا ہی کوئی حصہ نظر آ رہی تھی، میرا جی چاہا اسے گلے لگا کے بہت روں، لیکن اس کے جلتے ہوئے چہرے پر جیسے ہی میری نگاہیں گئیں میرے بازو اینٹ کے رہ گئے، وہ اسی لمحے کمرے سے چلی گئی۔ اس نے یہی مناسب سمجھا کہ کچھ دیر کے لیے مجھ سے دور ہو جائے، مبادا اس کی موجودگی میرا سینہ اور نہ کرید رہی ہو۔ اچھا ہی ہوا وہ چلی گئی، مجھے اپنے آپ کو ٹوکنے کا موقع مل گیا۔ آدمی خود کو شاید سب سے زیادہ مؤثر تلقین کر سکتا ہے۔ خاصی دیر بعد جب وہ لوٹی تو چائے لے کر آئی، کہنے لگی کھانے کا وقت تھا، سوچا تم ابھی کچھ کھا نہیں سکو گے، پھر تردد سے بولی، بھوک تو نہیں لگ رہی؟ نہیں بالکل نہیں۔ ادھر پیرو بابا نے بھی انکار کر دیا ہے، صبح پاڑے سے خوب ناشتہ کر کے چلے تھے۔ میں نے چائے کی پیالی خالی کر دی، اٹھ کے جانے لگی تو میں نے اسے روک لیا، بیٹھو، کوئی کام تو نہیں ہے؟ نہیں، وہ مترنم لہجے میں بولی۔ شپارے اور چمپا بیگم ابھی تک نہیں آئی؟ اب تو انہیں آ جانا چاہیے، ٹنگو کو بھیج کے دیکھا جائے، کچھ دیر اور انتظار کر لو، ممکن ہے سواری نہ ملی ہو، اتنی دیر میں تو پیدل بھی آ سکتی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی، نظریں جھکائے ہوئے۔ ہاں میں اسے اچھی طرح دیکھ سکتا تھا کہ اس عرصے میں کتنی بدل گئی ہے، اس کے رخساروں پر شفق سی چٹک رہی تھی اور ہونٹ جیسے ہوا کے جھونکے سے بکھر بکھر جاتے۔ آدمی بھی گلستاں، آدمی بھی صحرا ہوتے ہیں۔ اسے روکنے کے جواز کے طور پر مجھے کچھ کہنا چاہیے تھا، لیکن سب کچھ میرے ذہن میں منتشر ہو گیا۔ میں نے سوچا جواز کی کیا ضرورت ہے، کیا میں اسے یوں ہی سامنے بیٹھ جانے کو نہیں کہہ سکتا؟ میں بہت دنوں بعد اسے دیکھ رہا تھا، تبت میں بھی کتنی مرتبہ مجھے اس کا دھیان آیا، تاہم ایک اطمینان تھا کہ چمپا بیگم یہاں موجود ہے، کانتے بھی آتا رہتا ہوگا۔ جولین خود بھی بہت ذہین، بہت حوصلہ مند ہے۔ میں خاموش رہا تو چند لمحوں بعد اس کا بدن بل سا کھانے لگا اور وہ اٹکتی زبان سے بولی، ابا جان نے بھی آ جانے کو کہا تھا۔ ارے کہیں تم ان کی خاطرداریوں کی تیاریوں میں تو نہیں لگی ہوئی ہو؟ خاطرداری کیا، کچھ بھی انتظام نہیں کیا، یہ کیسے ممکن ہے؟
تم اس معاملے میں طاق ہو۔ میں نے کہا ایسا ہے تو پھر تم جاؤ، تمہارا دل اسی میں اٹکا رہے گا۔ ممی آ گئی ہیں، میں یہاں کچھ دیر اور بیٹھ سکتی ہوں۔ وہ شگفتگی سے بولی، کیا تنہائی محسوس ہو رہی ہے؟ ہاں شاید۔ میری آواز بوجھل ہوگی، تم سے بات کرنے کا وقت بھی کب ملا؟